بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ایسے کون سے گناہ میں مبتلا تھی کہ اللہ کا عذاب نازل ہوا، اور جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تو اللہ تعالیٰ نے کیا معجزہ دکھایا۔ اس ویڈیو میں ہم اس واقعے کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ اکثر و بیشتر حضرات ان واقعات کو نہیں جانتے ہوتے ہیں، لہٰذا یہ چند منٹ کی ویڈیو ضرور دیکھیں تاکہ ہمیں ایسی معلومات کی آگاہی ہو۔ شکریہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بددعا کے نتیجے میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے سیلاب کا عذاب نازل فرمایا، اور آپ علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے اور اس پر اہل ایمان کو اور ہر چرند پرند چوپائے کے ایک ایک جوڑے کو سوار کرنے کا حکم دیا۔ اور جب اللہ نے اپنا عذاب نازل کیا جو کہ ایک طوفانی بارش اور سیلاب کی شکل میں تھا، سب لوگ سوائے ان کے جو حضرت نوح علیہ السلام کی بنائی ہوئی کشتی میں سوار ہوئے، ہلاک ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد ان کی اولاد دنیا میں خوب پھیلی، لیکن ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ لوگ خدا کو بھول چکے تھے، اور خدا کے بجائے انہوں نے مٹی اور پتھر سے کئی خدا بنا لیے تھے، اور ہر گھر میں بت رکھے ہوئے تھے جن کی وہ پوجا اور ان بتوں کی عبادت بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کو اللہ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کرتے، برے کاموں سے روکتے تھے، لیکن یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا کرتے اور کہا کرتے کہ تم نبی کیسے بن گئے، تم تو ہماری ہی طرح کے انسان ہو، ہم میں ہی رہتے ہو، ہم میں ہی پیدا ہوئے ہو، تم میں آخر ایسی کیا بات ہے کہ ہم تم کو نبی مانیں؟ اگر خدا کو کوئی نبی ہی بھیجنا تھا تو کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے احسانات جتلائے اور فرمایا، اب تم ان بیکار بتوں کی عبادت کو چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرو، تمہاری ہی بھلائی کے لیے تم کو نصیحت کرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنے قوم میں دین کی تبلیغ کی اور کوششیں کی کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر آ جائیں، مگر ان لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب تبلیغ کرتے تو لوگ ان کی باتوں کا مذاق اڑاتے اور کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے اور طرح طرح کی اذیتوں اور تکلیفوں سے آپ کو ستاتے رہتے، یہاں تک کہ کئی بار ان ظالموں نے آپ کو اس قدر ذوق کیا کہ آپ کو مردہ خیال کر کے کپڑوں میں لپیٹ کر مکان میں ڈال دیا، مگر آپ پھر مکان سے نکل کر دین کی دعوت دینے لگے اور دعا فرماتے کہ اے میرے پروردگار، تو میری قوم کو بخش دے کیونکہ یہ مجھ کو نہیں جانتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے جواب میں قوم سرخوشی پر اتر آئی، توحید کو ماننے اور شرک کو ترک کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ ایک دن آپ علیہ السلام پر وحی نازل ہو گئی کہ اے نوح، اب تک جو لوگ مومن ہو گئے ان کے سوا یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ اس پر آپ علیہ السلام دل برداشتہ ہو کر قوم کی ہلاکت کی دعا فرما دی۔ آپ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ ایک بڑی کشتی تیار کریں۔ جب آپ علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف تھے تو آپ کی قوم آپ کا مذاق اڑاتی اور کہتی، اے نوح، تم بڑھئی بن گئے ہو، حالانکہ تم کہا کرتے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ کوئی کہتا، اے نوح، اس خشک زمین پر کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ نہ تو یہاں سمندر ہے اور نہ ہی دریا۔ آپ علیہ السلام جواب میں فرماتے، آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، لیکن جب اللہ کا عذاب نازل ہوگا تو ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ چنانچہ 100 برس میں آپ کے لگائے ساگوان کے درخت تیار ہو گئے، اور آپ علیہ السلام نے ان درختوں کی لکڑی سے ایک کشتی بنائی جو 80 گز لمبی اور 50 گز چوڑی تھی۔ اس کشتی میں 3 درجے تھے، سب سے نچلی منزل جانوروں کے لیے تھی، درمیانی منزل انسانوں کے لیے تھی، جبکہ سب سے اوپر والے حصے پر پرندے سوار تھے۔ جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ تمام جانوروں، درندوں، پرندوں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو۔ اور جب اللہ کی طرف سے عذاب کا وقت آن پہنچا تو تندور سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا اور آسمان سے بھی بارشیں شروع ہو گئیں۔
تو آپ علیہ السلام نے کشتی میں درندوں، چرندوں اور پرندوں اور قسم قسم کے حشرات الارض کا ایک ایک جوڑا نر مادہ سوار کر دیا، اور خود آپ اور آپ کے تینوں فرزند حام، سام اور یافس اور ان کی تینوں بیویاں اور آپ کی مومنہ بیوی اور 72 مومنین مرد عورت کل 80 انسان کشتی میں سوار ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کی ایک بیوی وائلہ جو کافر تھی، اور آپ کا ایک لڑکا جس کا نام کنعان تھا، یہ دونوں کشتی میں سوار نہ ہوئے اور وہ بھی اس طوفان میں غرق ہو گئے۔ اس کشتی میں سوار انسان، جانور، چرند پرند کے علاوہ اس طوفان میں پوری دنیا ہلاک ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرنے لگی، اور پانی تھا کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ 40 دن اور 40 راتیں زمین سے اور آسمان سے بارشوں کی شکل میں برستا رہا، یہاں تک کہ بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑ تک اس میں ڈوب گئے تھے، اور دنیا کے نافرمان اور سرکش لوگ اس سیلاب میں فنا ہو گئے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کی چوٹی پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب خدا کے حکم سے سیلاب تھم گیا اور زمین نے سارا پانی پی لیا، تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ کشتی سے اتر جاؤ، تجھ پر اور جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان پر ہماری رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی۔ چونکہ اس طوفان میں دنیا کے تمام لوگ ہی فنا ہو گئے تھے، صرف چند لوگ ہی جو اس کشتی میں سوار تھے زندہ بچے تھے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم انسانی بھی کہا جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جزاک اللہ۔